انہوں نے 24 گھنٹے میں یوکرین جنگ ختم کرنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے. آج جہاں وہ اپنے سخت عزائم کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، وہیں پاکستانی عوام کے ذہنوں میں بھی یہ سوالات گردش کر رہے ہیں کہ کبھی جارحانہ اور کبھی نرم گو نظر آنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا دور صدارت پاکستان کے لیے کیسا ہوگا. بات کریں گے. نوید صاحب اگین آپ سے آغاز کر رہی ہوں. خاص طور پر جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے ان کا دوسرا دور صدارت کیسا ہوگا، اور خاص طور جو پالیسیز دوسرے ممالک کو ہٹ کریں گی ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی لاسٹ ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ بائیڈن کی جتنے بھی احمقانہ، انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ جتنے بھی احمقانہ اقدامات تھے جو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے جو انہوں نے دیے تھے وہ سارے وہ ختم کریں گے. اور ایک میڈیا میں یہ بھی چل رہا ہے کہ تقریباً پہلے دن وہ کوئی 200 کے قریب ایگزیکٹو آرڈر، جو کہ میرے خیال میں امریکہ کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہوگا، انہوں نے خود بھی کہا کہ ریکارڈ نمبر آف ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ سائن کریں گے. موسٹلی وہ ایگزیکٹو آرڈر میرے خیال میں وہ امریکہ کے اپنے اندرونی اس سے ریلیٹڈ ہوں گے، یوکرین اور کلائمیٹ چینج اور چائنا کے حوالے سے جو ٹیرفز ہیں ان کو چھوڑ کے باقی موسٹلی وہ امریکہ کے اپنے اندرونی معاملات سے متعلق ہوں گے. ٹرمپ نے ایک بات کہی کہ میں یوکرین کی جنگ کو ختم کروں گا، اس کے ساتھ میں مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ ڈیوریبل پیس لے کے آؤں گا، اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ میں تیسری جنگ عظیم کا جو ہے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کروں گا. تو ٹرمپ کی ٹیبل پہ یہ 3 پریسنگ ایشوز ہیں اس وقت. صحیح. تو وہ لیکن اگین ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل بھی ہیں، کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں ان سے. انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک پیسیفسٹ ہوں، میں ایک امن پسند ہوں، میں دنیا میں جنگیں ختم کروں گا، لیکن دوسری طرف اب آنے سے پہلے ہی انہوں نے گلف آف میکسیکو کے حوالے سے بیان دے کے، کینیڈا کے حوالے سے بیان دے کے، گرین لینڈ کے حوالے سے بیان دے کے انہوں نے بڑے پرووکیٹو قسم کے، بڑے اشتعال انگیز قسم کے بیانات دیے ہیں. تو یہ ان کی انپریڈکٹیبلٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں انڈو پیسیفک میں ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں انڈیا کا کلیدی کردار ہے، یہ سب کو ماننا پڑے گا. پاکستان کوئی جیو اسٹریٹجک کمپلشن جو ہے وہ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے. جب بھی ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے بہتر دیکھے تو کوئی نہ کوئی جیو اسٹریٹجک کمپلشن تھی جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے قریب آیا. اگر آپ افغان جہاد کو دیکھ لیں، وار آن ٹیرر کو دیکھ لیں، یہ وہ ادوار تھے جہاں پہ جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ بہتر رہے. صحیح. پھر اگین میں کہوں گا کہ ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے، انپریڈکٹیبل ان دی سینس کہ آپ دیکھیں 2018 میں جو انہوں نے بیان دیا تھا بڑا ایک پرووکیٹو، جو کہ سفارتی آداب کے خلاف تھا، جب پاکستان کے اوپر جو الزامات لگائے تھے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 2019 میں پھر وہ عمران خان صاحب کو وائٹ ہاؤس میں بٹھا کے اپنا بہترین دوست بھی کہہ رہے تھے. تو انپریڈکٹیبل وہ ہیں. ہمیں پاکستان کے میرے خیال میں جو ایک وہ بنے گی ایکویشن وہ چائنا کے حوالے سے بنے گی. اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا یعنی ایک کنسنسس ہے ان کے اندر کہ ایک ایڈورسری ان کا ہے، ایک جو ہے وہ دشمن ہے، دشمن کہہ لیں آپ، میں اگر سخت لفظ یوز کر رہا ہوں تو وہ ہے چائنا. چائنا کو کنٹین کرنا اس کی پرائورٹی نمبر 1 ہوگی. اور یہ جو انڈو پیسیفک کے لیے اس کی اسٹریٹجی ہے وہ انڈیا کو پراپ اپ کرنا اگینسٹ چائنا. تو اس حوالے سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ، لیکن پاکستان اگین چائنا کے حوالے سے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو چائنا کو افینڈ کرے اور امریکہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے. تو پاکستان کو پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو پریگمیٹکلی سوچنا ہوگا، ریئلسٹکلی سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنا سکتے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. عامر صاحب دیکھیں جی، بس امریکہ تو انپریڈکٹیبل ہے. ظاہر ہے پریزیڈنٹ ان کے آ رہے ہیں 10 بجے اور وہ عمران خان کے لیے اپنے اوتھ کے ساتھ ہی ٹویٹ کریں گے کہ رہا کر دو سے. ہو سکتا ہے ہم تھر تھر کانپتے ہوئے رہا کر دیں اور لے کے پہنچ جائیں کہ لیں جی خان صاحب آپ کے لیے آرڈر آیا. کیونکہ ہماری تو خواہشات ایسی ہیں یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ٹویٹ پہ اور یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ پیسے بنا رہے ہیں. بڑی بڑی قسمیں اٹھائی تھی کہ پورے خاندان کو دعوت آ رہی ہے، وہ دعوت بھی نہ آئی. جنہوں نے دعوتیں لی وہ بھی بیچارے مارے گئے کیونکہ اب وہ آؤٹ ڈور نہیں ہو رہا، انڈور ہو رہا صرف فنکشن.
مطلب ہمارے ہاں تو ساری پریڈکشنز ہی اڑ گئیں، جو بلکہ وہ شیر افضل مربت والا تھا لفظ کہ سارا کچھ ختم ہو گیا اس کے اندر، جو کچھ اب تک کہا گیا. یہاں بڑے بڑے جفادری جو ہیں وہ یہاں پہ تمام تر اس کے لیے دے رہے ہیں پیشین گوئیاں کہ جی ٹرمپ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. بھائی جو کچھ کرنا کرے تو صحیح نا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یار ہماری بھی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ لگ جائے گا، حکومت کا پتہ چل جائے گا ان کا پتہ کتنا مضبوط ہے. یہاں ٹرمپ نے 2016 میں شکیل افریدی کو لینا تھا، ہم نے تو نہیں دیا. اس نے جو مرضی الزامات لگائے. ہاں عمران خان کو اس نے ورلڈ کپ جیسی فتح دی اور ہمیں مقبوضہ کشمیر وہاں انڈیا کے حوالے پکا کرا کے آدھے گھنٹے کی دھوپ کی سزا دی. یہ تھی ہماری دوستی جی، بڑا انپریڈکٹیبل ہے اور فلانا ہے ڈمکانا ہے. بھائی ہے لیکن وہ اپنے ملک کے لیے ہے نا. ہمیں سوچنا اپنے ملک کے لیے ہے. جو نوید صاحب نے آخر میں بات کہی اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہ ہمارا تو مستقل ساتھ چائنا کے ساتھ ہے کہ ایک واحد دوست جو کھڑا ہے ہمارے ساتھ اور ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے میں ہیں. ہمیں اسٹریٹجی اسی طرح بنانی ہوگی کہ انہوں نے بھی ٹرمپ کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ کے حوالے سے بھی ڈیفنس کے حوالے سے بھی بہت ساری تیاریاں کی ہوئی ہیں اور ہمارا بھی رابطہ انہی کے ساتھ ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرح کتنا ہم سے پینٹاگون کے ذریعے رابطہ رکھے گی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے رابطہ رکھے گی، یا ہم سے تجارتی وہ ہم ہیں کس کھاتے میں. سچی بات یہ ہے نا کہ ہم نے تو اپنے ملک کا خود حلیہ بگاڑا ہے. لہذا ویٹ کریں یار، اچھا ہے کوئی ٹویٹ شویٹ آئے، ہمیں بھی پتہ لگے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ نہیں کانپ رہی ہیں، یا ہم مضبوطہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم روزانہ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں کہ جی وہ ٹرمپ آئے گا، وہ جس طرح مراد سعید آتا تھا ایک ارب اس کے منہ پہ مارے گی، ایک ارب اس کے منہ پہ مارے گا، تو وہ ٹرمپ آئے گا 2 ٹویٹ ڈالے گا، کوئی ادھر کوئی ادھر، پتہ لگ جائے گا کون کہاں پہ بہادر کھڑا ہوا ہے. جی آیا صاحب، ٹرمپ جدوں آئے گا لگ پتا جائے گا. ایزی نہ لیں، ٹرمپ آ رہے ہیں 2 گھنٹے بعد، بس 10 بجے کے بعد اس نے دیکھیں یہ دنیا بدل دینی ہے اس نے آ کے. یہ بہت سی چیزیں مطلب آسان ہوتی ہیں کہنا، اناؤنس کرنا، اور جس طرح کا ٹیمپرامنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی اعلان کر سکتے ہیں. باقی پاکستان تو ظاہر ہے اس وقت تو کہیں پرائرٹی میں ہے ہی نہیں امریکہ کی. اس کی انٹرنل پالیسیز جو امریکہ کی، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پناہ گزینوں کو نہیں ہوگا، وہاں نہیں آنے دیں گے. تو میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں پابندی لگ جانی چاہیے. یہ یورپ کو بھی کر دینا چاہیے کہ کوئی غیر قانونی آئے اس کو ساڑھے والے بھی چکا کے بھجوا دے افغانستان. نہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا، میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے. یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا، ان کے حکمران جو عیاشی کر رہے ہوتے ہیں نا سکون سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یار یہاں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، کوئی یونان چلا جائے گا، کوئی یورپ، کوئی امریکہ، اور جا کے چلیں سکون ہوگا اور ہماری ریمیٹنسز میں اضافہ ہوتا جائے گا. ایک دفعہ پابندی لگے پھر یہاں کے لوگ اپنے حکمرانوں کو بتائیں گے کہ یہ تم عیاشیاں کیسے کر سکتے ہو، اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہو. ہمیں تو ان چیزوں پہ نا، اور بالکل ٹھیک ہے چائنا آپ کا دوست ہے، آپ بیچ میں پوری کوشش کرتے ہیں چینیوں کو بھی ناراض کرنے کی، خدا کے لیے انہیں ناراض نہ کریں. بتدریج ہمیں امریکہ پہ اپنا انحصار کم کر چکے ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہماری اوور نائٹ پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں، 2-4 بندے چینج ہوتے ہیں اور ہر چیز چینج ہو جاتی.